پاکستان بناتے ہوئے اس نعرے کو کیوں اختیار کیا گیا کہ وہ یہ بات چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ہماری ملاقات ہو جائے، لہٰذا مسلمانوں کے پڑھے لکھے ایک ہی رات کے اندر وہ سارے کے سارے ان پڑھ قرار پائے اور وہ اپنے دیہاتوں میں رہ کے ہی اپنے روزگار کا بندوبست کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی مسجد کا جو امام ہے یہ بھی کمیوں کے اندر شامل ہے۔ ٹیکس کلیکٹر، محصولات کے جمع کرنے والے کو جمع دار کہا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہماری ہر چیز کے اوپر یلغار کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت عام کویسچن ہے جو کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اس وقت ہماری جو نسل نو ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات بہت زیادہ موجود ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا اور یہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کو اختیار کرنے کی وجہ اور سبب کیا تھی۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو ظاہری بات ہے کہ بر صغیر سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست درکار تھی، تو اس آزاد ریاست کے تقاضے میں یہ پاکستان بنا۔ ہاں، پاکستان بنتے ہوئے جو سوچ اور فکر دی گئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ کیوں اختیار کیا گیا؟ حالانکہ یہ بات تو شروع سے ہے، اور جب سے زمین و آسمان بنے ہیں لا الہ الا اللہ ہی اس زمین کی دعوت ہے، آسمان کی دعوت ہے۔ تو پھر پاکستان بناتے ہوئے اس نعرے کو کیوں اختیار کیا گیا؟ تو اس کی وجہ اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان، بر صغیر کے مسلمان، یہ ایک بہت بڑی عسکری قوت بھی تھے اور ایک سیاسی قوت بھی تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ دنیا کے جی ڈی پی کا تقریباً مور دین 22% یہ کنٹرول کیا کرتے تھے۔ ان حالات کے اندر جو برطانیہ تھا اس نے اس بات کی کوشش کی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے روابط کو قائم کرے اور یہاں کی تجارت سے وہ فائدہ اٹھائے۔ لہٰذا تاج برطانیہ کے لوگ یہاں پر آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں، اور انہیں مہینوں لگ گئے اس بات کے اندر کہ وہ یہ بات چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ہماری ملاقات ہو جائے، جبکہ مسلمانوں کے بادشاہ کے دربار کے لوگ یہ بات کہا کرتے تھے کہ برطانیہ تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، تو ہم اس کے ساتھ تجارت کیوں کریں، اور ہمیں اس کے ساتھ تجارت کے کیا فوائد ملیں گے؟ اگر ہم سے اس حوالے سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ یا تو شاہ ایران کرے یا پھر ترکی کی خلافت عثمانیہ کرے، ہم تو ایسے بڑے ملکوں سے ڈیل کرتے ہیں، تو ہمیں اتنے چھوٹے سے جزیرے کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال یہ کیفیت تھی مسلمانوں کی جب انگریز پہلی دفعہ اس خطہ کے اندر آئے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سازشوں کے جال بنے، مسلمانوں کو آپس میں پھاڑا، یہاں کی سیاسی تقسیم سے فائدہ اٹھایا، اور چلتے چلتے وہ اس سب کانٹیننٹ کے حکمران بن گئے۔ جیسے ہی انہوں نے یہاں پر اپنے اقتدار کو حاصل کیا تو انہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ جب تک ہم مسلمانوں کو پیچھے نہیں کریں گے اور مسلمانوں کو ہم کمزور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اقتدار کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف جو سازشیں تھیں اور منصوبے تھے وہ انہوں نے گھڑے، وہ منصوبے انہوں نے لانچ کیے، اور انہی منصوبوں کے تحت پہلی بات یہ تھی کہ چونکہ یہاں کی سرکاری زبان فارسی اور اردو تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ پڑھا لکھا صرف اس کو شمار کیا جائے گا جو انگلش زبان جانتا ہوگا۔ لہٰذا مسلمانوں کے پڑھے لکھے ایک ہی رات کے اندر وہ سارے کے سارے ان پڑھ قرار پائے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوا کہ انہوں نے ہمارے اوپر بڑی زبردست قسم کی یلغار شروع کی، چونکہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن تھی اس میں دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ تھے، الگ الگ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ہمارے لیے ایجوکیشن کے ایسے راستے کھولے، تعلیم کے ایسے راستے کھولے جن کے ذریعے وہ اپنی سپرمیسی کو ہمارے ذہنوں میں داخل کر سکیں۔ تو یہ ایک دوسرا کام تھا جو زبان پر وار کرنے کے بعد انہوں نے کیا، اور لارڈ میکالے نے پھر اس کے اوپر مہر ثبت کی، اور اس نے ایک پورا نظام تشکیل دے کے تو بر صغیر کے لوگوں کے لیے وہ لاگو کروا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہماری تہذیب پر، ہمارے کلچر پر یلغار کی، اور وہ جو یلغار تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ بات چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی چیزوں سے پیچھے چلے جائیں، اپنی حیثیت کو چھوڑ دیں اور وہ ہماری باتوں کو تسلیم کر لیں۔ لہٰذا انہوں نے
ایک ایسا کام کیا جو کام بڑا حیران کن ہے، اور شاید اس کے اوپر تاریخ میں بھی لوگوں کی نظر بہت کم گزری ہے۔ مثلا ہماری یہاں پر جو انڈسٹری تھی وہ کپڑا بنانے کی انڈسٹری تھی اس دور کے اندر، یا یہاں پر لوہے کی انڈسٹری کے لوگ تھے، برتن بنانے کی فیکٹریاں تھیں، یا وہ انڈسٹری تھی یہاں پہ۔ تو زیادہ تر یہ جو انڈسٹری تھی یہ دیہاتی علاقوں کے ساتھ وابستہ انڈسٹری تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے دور کے اندر آپ کو شہروں کا پھیلاؤ بہت زیادہ نظر نہیں آتا۔ دیہاتی علاقوں کے لوگ تھے، اور وہ اپنے دیہاتوں میں رہ کے ہی اپنے روزگار کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ تو انگریز نے یہ کام کیا کہ اس نے ڈی گریڈ کرنا شروع کیا مسلمانوں کی انڈسٹری کے لوگوں کو، لہٰذا ایک فہرست تیار کی گئی کمی لوگوں کی، خدمتگار لوگوں کی، اور ان کمی لوگوں کی فہرست میں آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کی مسجد کے امام کو بھی ڈالا، اور کہا کہ مسلمانوں کی مسجد کا جو امام ہے یہ بھی کمیوں کے اندر شامل ہے۔ اور پھر اسی میں جو یہاں ہمارے کپڑا بننے والے لوگ تھے ان کو جلاحہ کہا جاتا تھا، ان کو بھی اسی فہرست میں ڈال دیا۔ پھر جو لوہے کی انڈسٹری کے وابستہ لوگ تھے ان کو لوہار کہا جاتا تھا، ان کو بھی اس میں ڈال دیا۔ لکڑی کی انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو ترخان کہا گیا، ان کو بھی اس کے اندر ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے ان کو ڈی گریڈ کیا گیا۔ لہٰذا انگریز کے دور کے اختتام پر نتیجہ یہ نکلا کہ سب کانٹیننٹ جو دنیا کے جی ڈی پی کا تقریباً مور دین 22% کنٹرول کیا کرتا تھا یا اس کے ہاتھ میں تھا، حالات یہ بنے کہ وہ صرف دنیا کے جی ڈی پی میں 3% یا اس سے بھی کم شیئر رکھتا تھا۔ یہ کیفیت تھی، یہ صورتحال تھی، اور اس سے وہ یہ بات چاہتے تھے کہ ان کی جو انڈسٹری ہے، ان کی جو پروڈکٹ ہے، اس کے لیے راہیں کھل جائیں، اور مسلمانوں کے جو لوگ ہیں یہ اپنے ماضی سے لا تعلق ہوتے چلے جائیں، یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا شروع کر دیں۔ تو ایک کام یہ انہوں نے کیا۔ پھر انہوں نے ہماری ٹرمینالوجیز کے اوپر اٹیک کیا، اور وہ اٹیک کیا تھا کہ مثلا ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے صوبے دار، جو کہ ہماری فوج میں بھی اس وقت ایک تیسرے درجے کے آفیسر کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو صوبے دار تھا یہ حقیقت میں اس سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں مسلمانوں کا جو گورنر ہوتا تھا، جو ناظم ہوتا تھا صوبے کا، اس کو کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے صوبے دار کو فوج میں ایک تیسرے درجے کے افیسر کے طور پر متعارف کروایا۔ پھر ایک لفظ ہم سنتے ہیں جمع دار، جو ہمارے ہاں سویپر کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ تھا جمع دار، یعنی کہ ٹیکس کلیکٹر، محصولات کے جمع کرنے والے کو جمع دار کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کو سویپر بنا کے گلیوں کے اندر کھڑا کر دیا۔ پھر ایک لفظ بولا جاتا ہے خان سامہ، جو ہمارے ہاں باورچی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ خانے سامان تھا۔ تو خانے سامان مسلمانوں کے ایسٹس کا جو نگران ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا۔ تو خانے سامان کو انہوں نے جناب خان سامہ بنا کے کچن کے اندر کھڑا کر دیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہماری ہر چیز کے اوپر یلغار کی۔ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی، تاکہ جو غلامی انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے یہ غلامی بڑھتی چلی جائے اور ہمیشہ قائم رہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے غلامانہ ذہن وہ موجود ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جو ہمارے لیڈر تھے انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ بھائی ہمیں اپنی قوم کو اب کھڑا کرنا ہے۔ اب کھڑا کرنے کے لیے ایک تو وہی راستہ ہے جو آج ہمارے ہاں بھی اختیار کیا جاتا ہے، معیشت کا رونا رویا جاتا ہے، ذبح حالی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ تھا، ایک یہ تھا کہ ہمارے جو اس وقت کے بزرگ تھے، جو ہماری سیاسی قیادت تھی، وہ کسی بڑے ویژن کے ساتھ فیصلہ کرتی، لہٰذا انہوں نے بڑے ویژن کے ساتھ فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک ریاست چاہیے جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، اس کا آئین قرآن ہو، اور پھر وہ ریاست لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر قائم ہو۔ لہٰذا یہ نعرہ بر صغیر کے مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کروا دیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تھا نظریہ پاکستان جو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز نے ہم سے اقتدار چھینا تھا، اس کو ہم سے خطرہ رہتا تھا، اور وہ یہ بات سمجھا کرتا تھا کہ جناب اگر ہم نے ان لوگوں کو نہ روکا تو سب کانٹیننٹ میں پھر ہمارا اقتدار وہ باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ اگر اس بات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بر صغیر سے جو انگریزوں کے جانے کا واقعہ ہے، اس کے پیچھے بھی جو حقیقی جد و جہد ہے
وہ مسلم لیگ کی جد و جہد تھی، وہ قائد اعظم کی جد و جہد تھی، وہ قائد اعظم کے ساتھیوں کی جد و جہد تھی، وہ اقبال کا ویژن تھا۔ اس کے اندر کانگریس کا اتنا بڑا کردار ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہر صورت اقتدار کو انجوائے کر رہے تھے اور کہیں کہیں پر مسلمانوں کی تحریکوں سے متاثر ہو کے وہ بھی اس سارے عمل میں شامل ہو جاتے تھے۔ حقیقی آزادی کی جو تحریک اس سب کانٹیننٹ میں تھی وہ 1906 کے بعد جب مسلم لیگ مارز وجود میں آئی تو اس وقت پھر ہمیں نظر آتی ہے۔ پہلے ایک کوشش تھی کہ ہم اکٹھے رہ لیں، لیکن جب کانگریس نے ہمارے الگ وجود کو قبول کرنے سے انکار کیا تو پھر ہم نے ایک اپنی الگ جو شناخت تھی اس کو منوایا اور پھر یہ نعرہ اختیار کیا، اور اس نعرہ کا نتیجہ میں ہم الحمدللہ 1940 سے لے کر 1947 تک 7 سالوں میں ہم ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس نظریہ کو اختیار کرے، اس سوچ کو اختیار کرے، تاکہ ہم اپنے ملک کی بقا اور سلامتی کی جنگ کو بہتر انداز میں لڑ سکیں۔